اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیمی یافتہ طبقات اس میں زیادہ مبتلا ہیں، وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت سے بھی پردے کے جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہرتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جاتے رہیں۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شرع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتہا کوشش کی گئی، ایسے شمع محفل بنا کر درندے صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا، پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے، ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے، عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہیں گل کھلائیں۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی عرضیں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردے جیسے عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستیاں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں،
چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیمی یافتہ طبقات اس میں زیادہ مبتلا ہیں۔ وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ محترم دوستو، آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں۔ پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردے کو وحشت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ اخلاق و عادات، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ شاعر: رواجیں بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواجیں بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریک اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے اور اسلامی احکامات کے اندر ہیں۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سی جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہیں۔ دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کے ترجمان، عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نشی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ۔ کہ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور میمونہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستو، آج ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہیں یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہیں۔ فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان کو بھی پردے کا حکم تھا، ان سے پردے کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے اندر اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھریں، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں جہاں جائیں؟ اسلام کے پاسبانوں، عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے بھور میں پھنسنے نہ دیں، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھیں، ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں۔ اگر
آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم خدائی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ خدائے وحدہ سے لا شریک سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے معاشرے کو اصلاحی معاشرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔